ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم وبحمده الكريم بكرة وأصيلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء کرام، عزیز طلباء اور میرے انتہائی مشفق، مہربان اور بڑے ہی مخلص حضرت مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ، آج آپ حضرات کا یہ تحقیق المسائل دورے کا آخری دن ہے اور اختتامی نشستیں ہیں. حضرت نے شفقت فرماتے ہوئے مجھے حکم فرمایا، فون پر بات ہوئی، فرمانے لگے آ جاؤ، دیکھ کے خوش ہو گئے. ہم تو بھائی ویسے بھی مولانا الیاس کا نام سن کر کہ الحمدللہ خوش ہو جاتے ہیں، چہ جائے کہ ان کا کام دیکھیں تو پھر وہ خوشی تو بہت ہی بڑھ جاتی ہے. اور اس موقع پر میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق فرمایا تھا
کہ مولوی الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا، اور میں ساتھ ایک جملہ اور بھی کہہ دیا کرتا ہوں کہ مولانا الیاس نے یاس کو آس سے بدل کر کے صاحب اخلاص ہو کر پاس ہو گیا۔ الحمدللہ۔ آپ حضرات نے ان 12 دنوں میں یہاں ماشاءاللہ بہت کچھ پڑھا ہوگا، اور یہاں تو دریا نہیں سمندر بہتا ہے بھائی۔ آپ نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ضرور کچھ حاصل کیا ہوگا، کیونکہ اب دور دراز سے تشریف لائے، کراچی سے لے کر گلگت تک پورے پاکستان سے ماشاءاللہ آپ اس گرمی کے موسم میں اتنا سفر کر کے آئے، تو ضرور آپ کچھ حاصل کرنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ اور میرا خیال ہے جہاں تک ویسے میرا وجدان ہے کہ پٹھانوں کی تعداد شاید زیادہ ہوگی، کیا ہوتا ہے اسی طرح پٹھان کو زیادہ، پٹھان صرف وہی نہیں ہوتا کہ جو پٹھانوں کے علاقے کا ہو، بلکہ جو بھی پشتو بولتا ہے وہ پٹھان ہی ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں مجھے جانا ہوا وہاں کربوغا شریف، تو وہاں پر راستے میں ہم نے ہنگو اور ٹل اس علاقے میں ہم نے دیکھا کہ وہ سکھ پھر رہے تھے، سکھ، اور پٹھانوں کا علاقہ اور سکھ، اور ہماری گاڑی میں جو ساتھی تھا اس نے کہہ دیا کہ یہ جو سکھ ہیں نا یہ بھی پٹھان ہیں، یہ پٹھان سکھ ہیں۔ تو وہ جو ڈرائیور تھا وہ تھا پٹھان، تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں یہ پٹھان نہیں ہے، ان کو پشتو آتی ہے خالی۔ فوراً میں نے ساتھی جو مولانا صاحب تھے میں نے کہا دیکھو چپ کرو، ابھی سمجھ گئے نا، حالات دیکھ رہے ہو، پھر نہ کہنا کہ یہ سکھ جو یہ پٹھان ہوتے ہیں۔ تو بھائی پٹھان تو ماشاءاللہ مسلمان ہوتا ہے نا، اور ماشاءاللہ دین میں مضبوط بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ سب حضرات تشریف لائے ہیں، یہ بڑی ہی سعادت کی اور بڑی خوشی کی بات ہے۔ بھائی دیکھو انسان جہاں جاتا ہے نا، جتنا عرصہ بھی وہاں رہے وہاں سے کچھ یادیں لے کے جاتا ہے۔ آپ جب یہاں سے جائیں گے تو آپ یہاں کی کون سی یادیں لے کے جائیں گے؟ اگر تو آپ یہ کہیں جناب سرگودا کا پانی کا بڑا اچھا تھا، اور جناب ادھر کنو کے بڑے باغات تھے، اور یہ تو کوئی بات نہیں بھائی، یہ تو سارے دنیا دار کرتے ہیں۔ ہاں اگر ان 12 دنوں میں آپ نے کچھ علم حاصل کیا ہے، علم دین، کیونکہ آپ کا تعلق علماء کے طبقے سے ہے، کئی تو ہیں اور کئی بن رہے ہیں، اور جس نے ابتدا کر دی وہ علماء کے زمرے میں تو آ ہی گیا نا، الحمدللہ۔ لین پر چڑھ تو گاڑی چل تو پڑی ہے پٹری پر، کسی دن انشاءاللہ کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہر ایک نے بھائی جو یہاں سے حاصل کیا ہے اس کو سنبھالنا ہے، اس کو سنبھالنا ہے۔ سنبھالنے کے لیے ظاہری طور پر جو چیزیں ہیں اس میں تو اہم چیز ہوتی ہے تکرار، تکرار کرنا، بار بار کہنا، بار بار مسائل ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا، یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ اور دوسرا وہ مشہور ربائی ہے نا، آپ کو یاد ہی ہوگی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی لأن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ اس کا بھی خیال کرنا ہے بھائی، کیونکہ اندھیرا اور روشنی یہ اکٹھے نہیں ہوتے، روشنی ہو اندھیرا چلا جاتا ہے، اور اگر اندھیرا چھا جائے تو روشنی ختم ہو جاتی ہے، اور جب روشنی ختم ہوتی ہے تبھی اندھیرا چھاتا ہے۔ روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا بھائی۔ یہ علم اللہ کا نور ہے جو آپ کو حاصل ہوا، اب اس کو سنبھالنا ہے،
اور اس کو سنبھالنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچانا ہے، ہر گناہ سے۔ یہاں چونکہ خانقاہی سسٹم بھی ہے نا، باہر بورڈ بھی لگا ہوا آپ نے دیکھا ہے، یہ خانقاہ کا سلسلہ بھی ہے۔ اور حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ماشاءاللہ، جہاں اللہ نے آپ پر اور مہربانیاں فرمائیں بسطتاً فی العلم والجسم، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز سے بھی نوازا، خانقاہی سلسلے سے بھی تعلق ہے۔ تو بھائی آپ چونکہ ان کے براہ راست شاگرد بھی ہو گئے نا، اس لیے آپ جہاں ان کے علوم سے فائدہ اٹھائیں وہاں ان کی روحانیت سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ اگر کسی سے اصلاحی تعلق نہیں ہے تو میں عرض کروں گا کہ حضرت سے اصلاحی تعلق بھی اپنا جوڑ لو، ان سے تعلق اصلاحی جوڑ لو، یہ بہت بڑے فائدے کی چیز ہوتی ہے۔ اگر کسی اور سے اصلاحی تعلق ہے، وہ جو فرماتے ہیں وہ ضرور کرو، اور یہ بھی یاد رکھو جس سے بھی اہل حق میں سے کسی سے بھی اصلاحی تعلق ہو تو پھر اپنے شیخ کو، اپنے پیر و مرشد کو ہی سب کچھ سمجھا کرو، عزت احترام سب کا کرو، لیکن یاد رکھو وراثت ہمیشہ باپ سے ملتی ہے۔ وراثت کس سے ملتی ہے؟ چاچے سے نہیں۔ چاچا بہت بڑا ہو، ماموں بہت بڑا ہو، پھپھا خالو بہت کچھ ہو، ان سے وراثت نہیں ملے گی۔ وراثت ملے گی تو اپنے باپ سے ملے گی۔ اگر کوئی فیض ملے گا تو اپنے شیخ سے ملے گا۔ اس لیے اگر کسی کا اصلاحی تعلق کسی سے نہیں، یا سمجھتے ہو کہ ہمارا اصلاحی تعلق تھا مگر اس سے ہمیں اتنا فائدہ نہیں ہو رہا، تو حضرت سے اصلاحی تعلق بھی جوڑ لو۔ ہمارے اکابر رحمہم اللہ جن جن نے اس اپنے نفس کو مارا ہے نا، نفس کشی کی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت چمکایا ہے، بہت زیادہ۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، اور یہاں ہمارے پاکستان میں شیخ التفسیر امام الاولیاء قطب زمان حضرت مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ، ان کا کتنا بلند مقام تھا۔ آج تک دنیا ان کے مقام کو مانتی ہے، ان کے اثرات ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے، یہ اثرات ختم نہیں ہوتے۔ دونوں کی زندگیاں اٹھا کے دیکھو، حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، ذکر بالجہر فرمایا کرتے تھے، اور حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو یہ مجالس ذکر کا پورا جال اب تو بچ کے حضرت کے نام پر شہرہ والا مرکز میں آج تک مجلس ذکر ہوتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ میں ابھی پچھلے دنوں علماء کے وفد کے ساتھ دارالعلوم دیوبند حاضر ہوا، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو لوح مزار ہے نا، اس پر لکھا ہے حضرت کے نام کے ساتھ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی چشتی قادری نقشبندی سہروردی، حضرت مدنی کے لوح مزار پر لکھا ہے، آج بھی لکھا ہے۔ تو یہ ہمارے اکابر تھے، انہوں نے جو کام کیا تو پیچھے ایک پاور ہاؤس کے ساتھ تعلق تھا۔ آج ہاں آپ اس گرمی کے موسم میں اس حال میں بیٹھے ہیں، دیکھو پنکھے لگے ہوئے ہیں، یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ خود تھوڑی ہی چل رہے ہیں، ان کا ایک کنیکشن ہے، پیچھے تاریں ہیں، وہ پاور ہاؤس سے ملی ہوئی ہیں، وہاں سے کرنٹ آتا ہے، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی بھی ہے، رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، لیکن اس کا ایک کنیکشن ہے۔ تو ہمارے ان اکابر رحمہم اللہ کا اللہ کی ذات کے ساتھ ایک خصوصی تعلق تھا، اس تعلق کی وجہ سے ان کا جو علم تھا وہ صرف علم نہیں تھا، بلکہ وہ عمل کی ایسی قوت پیدا ہوتی تھی کہ الحمدللہ
اس سے پھر دیکھو کیسے کیسے رجال پیدا ہوئے. انہی لوگوں کے علوم کو اللہ نے شرف قبولیت عطا فرمائی. یاد رکھو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات تو سب کو پتہ ہے نا. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، مسائل مستنبط فرمائے، علم دین کی محنت فرماتے رہے نا. تو ساری رات باوضو رہے. یہ تذکرہ نہیں کہ عشاء سے فجر تک مسئلے لکھتے رہے، نہیں، یہ تذکرہ آتا ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، یعنی ساری رات باوضو رہتے تھے. آپ بھی ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کیا کرو. ہمارے اکابر کبھی بھی بغیر وضو کے کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا کرتے تھے. الدین کلہ ادب، دین نام ہی سارا ادب کا ہے. عام کتاب درس کی کتاب، صرف، نحو، منطق، کوئی بھی علم معانی، علم بدیع، کسی کی کتاب ہو فن کی، اس کا مطالعہ بغیر وضو کے نہیں فرمایا کرتے تھے. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ علم عطا کیا. اور ایک بڑی خوشی یہ بھی ہوئی جب ہم گئے وہاں، تو الحمدللہ ہمارا تو چونکہ حضرت ابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حضرت مدنی کے ساتھ اس نسبت اور تعلق کی وجہ سے خانوادہ مدنی نے ہمارے ساتھ تو بڑی شفقتیں فرمائی، بہت زیادہ. الحمدللہ تحدیث بن نعمہ کے طور پر عرض کرتا ہوں، حضرت ارشد مدنی اور چھوٹے حضرت اسجد مدنی، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ میں نے حضرت اسجد مدنی سے عرض کیا، میں نے کہا جی آپ کے ہمارے گھریلو بھی الحمدللہ جو تعلقات ہیں وہ پتہ ہے آپ کو. اچھا، اس سے پہلے انہوں نے مجھے ایک بات سنائی. فرمانے لگے یہاں ہمارے مہمان خانے میں ایک ریشمی رنگ کا بڑا سارا کپڑا تھا اور اس پہ ایک شعر لکھا ہوا تھا. بڑے زمانے تک ہم اس کو پڑھتے رہے اور شعر یہ تھا، یہ کس رش کے مسیحا کا مکان ہے. یہ حضرت مدنی کے مکان تھا مہمان خانہ، ابھی بھی اسی طرح ہے. یہ کس رش کے مسیحا کا مکان ہے، زمین جس کی چہارم آسماں ہے. اور نیچے لکھا ہوتا تھا خاک روب دربار مدنی قاضی زاہد الحسینی. ہمارے والد صاحب کا نام لکھا تھا. فرماتے ہیں بڑے زمانے تک وہ رہا، تو اس نسبت سے ایک بڑا الحمدللہ تعلق تھا اور ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونے والی ہے، میرے بیٹے کے ہاں، یہ محمد احمد میرا بیٹا ہے، اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ کچھ مہربانی فرمانے والے ہیں. تو اگر آپ اپنے خانوادے کے چھوٹے چھوٹے جو نومولود بچے ہوتے ہیں ان کے اگر کوئی چھوٹے چھوٹے کپڑے عنایت فرما دیں تاکہ جو میرا پوتا ہو تو اس کو ہم حضرت مدنی کے گھر کے کپڑے پہنا دیں. چنانچہ انہوں نے مجھے کافی سارے کپڑے، شفقت فرمائی، کافی سارے کپڑے دیے. پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، اس کا نام بھی میں نے احنف رکھا. احنف، محمد احنف. ہم حنفی ہیں نا بھائی، تو احنف یہ بھی نسبت. احنف بن قیس صحابی بھی تھے، تو الحمدللہ اس کو ہم وہی کپڑے پہناتے ہیں. اور پھر میں نے عرض کیا حضرت آپ کے گھر میں تھوڑا سا خالص شہد بھی ہوگا؟ حضرت ارشد مدنی سے عرض کیا، فرمایا ہاں ہے. میں نے کہا جی وہ تھوڑا سا شہد عنایت فرمائیں اور دم بھی فرما دیں تاکہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں تو میں وہ حضرت مدنی کی نسبت سے اس کو اس شہد کی گھٹی ڈالوں. تو الحمدللہ ہم نے وہ بھی کیا. تو آپ سے بھی درخواست ہے دعا بھی فرماؤ، اللہ تعالیٰ اس بچے کو علوم نبوت کا وارث فرمائے اور اپنے اکابر علماء دیوبند کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ نسبتیں ہوتی ہیں تو بڑی خوشیاں نصیب ہوئی. ہمیں خصوصاً اس جگہ پر بٹھایا گیا جہاں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سے ٹیک لگا کر کے بیٹھا کرتے تھے. اس ستون کے ساتھ انہوں نے ہمیں بٹھایا
اس مصلی پر بٹھایا جس مصلی پر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے. یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات تھی. تو وہاں پر تقریباً 4,500 طلباء اور دارالعلوم دیوبند کے طلباء میں نے یہ دیکھا کہ ایک تو سب کا سفید لباس، سارے سفید لباس میں ملبوس تھے اور سب کے سروں پر سفید ٹوپیاں، اور عجیب بات یہ کہ سائز بھی سب کا ایک جیسا تھا ایک جیسا سائز تھا. وہ دبلے پتلے سارے. ہمارے تو ماشاءاللہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو تو وہاں پر یہ میں نے نہیں دیکھا. 4,500 طلباء الحمدللہ. اور آپ کو جو میں بات اس نسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑا میرا دل خوش ہوا. اکثر طلباء ملتے نا تو مجھے کہتے مولانا الیاس گھومن صاحب نہیں آئے، مولانا الیاس گھومن صاحب نہیں آئے. بار بار ان کا پوچھتے تھے، اور کسی کا نہیں پوچھتے تھے، بار بار ان کا. پھر بات چیت ہوتی رہی. پھر ہمارے کمرے میں بہت آتے تھے تو الحمدللہ حضرت کی کتابیں، رسائل اور ساری یہ چیزیں، وہاں بہت زیادہ طلباء کے ساتھ بہت زیادہ کتابیں تھیں. تو دیکھو ایک شخص، یہ اس کا اخلاص ہے نا، یہاں اس جگہ پر بیٹھ کر اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو پورے جہان میں پھیلا رہے ہیں. ایک آدمی ہے، ایک آدمی. تو بھائی آپ تو سینکڑوں شاگرد ہو حضرت کے، آپ سینکڑوں شاگرد ہو. اگر سب اپنی اپنی جگہ جا کر مولانا الیاس کا صاحب اخلاص شاگرد بن کے کام کرو تو یہ کام کتنا پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا. اس لیے میری درخواست ہے کہ جو کچھ یہاں سے حاصل کیا ہے نا اس کو ضائع نہ کرنا. لکھ لیا ہے وہ بھی اچھا ہے، تکرار ضرور کرنا. تکرار بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور کوئی مسئلہ سنے نہ سنے اس کو ضرور سنایا کرو، اور مثبت انداز میں. ہمارا کام نہیں ہے کسی پر تنقید کرنا. ہم ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے بھائی کہ ہم الجھ جائیں کسی. نہیں، وہ بڑے ہیں، وہ ان کا. دیکھو ہر ڈاکٹر آپریشن نہیں کرتا، ہر ڈاکٹر سرجن نہیں ہوتا. کوئی ڈاکٹر گولیاں دیتا ہے، کوئی ٹیکا لگاتا ہے، کوئی سیرپ دیتا ہے. حکیم لوگ میٹھی دوائیاں دیتے ہیں، خمیرہ گاؤ زبان اور فلانا خمیرہ فلانا، وہ میٹھی دوائیاں مریضوں کو دیتے ہیں. ان کا کام نہیں آپریشن کریں. آپریشن کے لیے اسپیشل آدمی ہوتے ہیں، وہ خصوصی لوگ ہوتے ہیں جو آپریشن کرتے ہیں. ہر ایک نہیں کرتا. اگر ہم بھی بھائی جا کر کے اسی طرح شروع کر دیں تو پھر بات تو وہی ہوگی جو مولانا فرما رہے تھے کہ اچھا بھائی جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لو. پھر بات تو وہی آ جائے گی نا. اس لیے یاد رکھو مثبت انداز میں. اور ہمارے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا ایک تو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، قلت کثرت کو نہ دیکھا کرو. 2 ہوں مخلص ہوں، ان 100 سے اچھے ہیں جو ٹھگ ہوں. 100 ہیں بات نہیں مانتے، 2 ہیں بات تو مانتے ہیں نا، وہ 2 اچھے ہیں آپ کے لیے. قلت کثرت کو نہ دیکھو. جب آپ کام شروع کرو گے تو انشاءاللہ مجمع بھی بڑھتا رہے گا. یہ دیکھو آج یہ رونق، یہ بہار، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ 1 2 3 پھر الحمدللہ پورا کارواں بن گیا. سمندر کی لہریں اٹھنی شروع ہو گئیں. اللہ تعالیٰ اور بھی برکتیں نصیب فرمائے. پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. تو یہ بڑی محنت ہوتی ہے، ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے. تو ان سے جو کچھ حاصل کیا، میری درخواست ہے کہ آپس میں تکرار رکھو، بیان کرو. کوئی سنے نہ سنے، 1 سنے 2 سنے، اس کو درد دل کے ساتھ بیان کرو. اور دل سے دعائیں بھی کرتے رہو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس کے دل کو ہدایت کی طرف پھیر دے. سیدنا عمر فاروق کا واقعہ تو آپ طلباء سنتی بھی رہتے ہیں، بیان بھی ہوتا ہی رہتا ہے نا. بہن مارے بھی کھا رہی ہے، بدن زخموں سے لو لہان بھی کرا رہی ہے،
اور پھر اس حالت میں بھائی کو قرآن سنا رہی ہے اور دل سے کیا کہتی ہے؟ اے میرے اللہ، اے رحیم اور کریم اللہ، دلوں کا پھیرنے والا تو ہے یا اللہ، میں نے تو اپنا بدن زخمی کرا لیا، لہو لہان ہو گئی، اس حالت میں قرآن سنا رہی ہوں۔ اس طرح مار کھا کے قرآن سنانا میرا کام، میرے بھائی کے دل کو ہدایت کی طرف پھیرنا یہ تیرا کام۔ حضرت عمر کو اللہ نے ہدایت نصیب فرما دی بہن کے قرآن سنانے پر بھائی۔ تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، دنیا کی طرف نہ دیکھا کرو، اور جتنے سادے بن کے رہو گے نا، سادے طالب علمی کے دور میں، ہاں جب آپ مستند عالم بن جاؤ پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ طالب علمی کے دور میں جتنا انسان رول کھل کے رہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو اتنا اچھا لگتا ہے۔ یہ علم دین کس کی میراث ہے؟ اصحاب صفہ کی۔ یہ اصحاب صفہ کی میراث ہے، اور ان میں جو بڑے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ اینا یجد ثوبین، ہم طلباء میں کون تھا جس کے دو کپڑے ہوں؟ دو کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، ایک ہی کپڑا، اس کو اس طرح کفن کی طرح بنا کے دائیں بائیں اذخر کے کانٹے، گھاس کے کانٹے لگا دیتے تھے تاکہ ستر نہ کھلے۔ تو یہ اصحاب صفہ کی میراث ہے۔ اس لیے اس دور میں، طالب علمی کے دور میں، یہ زیادہ بالوں کی طرف توجہ کرنا، یہ کپڑے استری کر کے پہننا، ان میں وقت ضائع ہوتا ہے اور بات کوئی نہیں۔ اللہ دے تو اچھی بات ہے، وگرنہ اس میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، ہمارے پٹھان بھائی ہوتے ہیں نا، ان کے پاس ایک خاص چیز بھی ہوتی ہے، اور ڈبی ہوتی ہے نا، ناراض ہونا بھائی کو پٹھان بیٹھو، خفن ہونا، ڈر بھی لگتا ہے نا، وہ ان کے پاس وہ ڈبی ہوتی ہے نا، وہ اس کے اندر تو چلو جو بارود ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کے اوپر شیشہ بھی ہوتا ہے، ہر ایک کے پاس شیشہ ہوتا ہے، اور یہ کام بھی دیتا ہے، بعض وقت کام بڑا کام بھی آتا ہے۔ لیکن بھائی طالب علمی کے دور میں ان چیزوں پر جو ہے نا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جتنی سادگی ہوگی، وقت زیادہ اپنے حصول علم کی طرف ہوگا، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہوں گی۔ اور اہم بات جو میں نے پہلے عرض کی وہ یہ ہے کہ حضرت سے اصلاحی تعلق جوڑ لو، انشاءاللہ اس کی روحانی برکات بھی ہوں گی۔ اور آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ پھر جب تعلق جوڑ لو، اپنے شیخ سے بڑا پھر کسی کو نہ سمجھنا۔ ایک مرید تھا نا کسی پیر صاحب کا، تو اس کے پاس گیا تو کہنے لگا، پیر صاحب مجھے جنت دکھاؤ۔ اب وہ پریشان ہو گیا۔ اب مرید بھی ایسا ہی تھا، بعض مرید بھی بڑے تکڑے قسم کے ہوتے ہیں، اڑ جائیں کسی بات پر تو مسئلہ بنا دیتے ہیں، کہتا دکھاؤ جنت، میں نے دیکھنی ہے۔ بہت سمجھایا کہ بھائی ان چیزوں کو چھوڑ کے، نہیں۔ فرمایا اچھا یہ لو، رکا فلاں جگہ جو پیر صاحب ہیں نا اس کے پاس چلے جاؤ۔ وہ رکا لے کے چلا گیا، جا کر کے ان کو دیا، انہوں نے رکا پڑھا، رکا پڑھ کے کہا آؤ ادھر میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ۔ وہ اس کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کوئی کیا تصرف کیا یا جو بھی، یہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، تو کہتا ہاں نظر آ گئی، جنت نظر آ گئی، بس جھلک نظر آ گئی۔ فرمایا اچھا ادھر آؤ، سامنے آؤ۔ سامنے آ کے بیٹھا، فرمانے لگے ہون دس، تیرا پیر کامل ہے کہ میں کامل ہوں؟ اس طرح بھی کھائی، بھائی پنجابی سمجھتے ہو سارے؟ یہ بتاؤ کہ تمہارا پیر کامل ہے کہ میں کامل ہوں؟ اس نے تو نہ دکھائی نا، میرے پاس بھیجا۔ اب دیکھو مرید، سچا مرید ایسا ہوتا ہے، سچا شاگرد ایسا ہوتا ہے، ایسے بن جاؤ پھر فائدہ ہوگا۔ وہ کہنے لگا نہیں جی، مجھے جنت بتائی اسی نے ہے، تمہارے کندھوں پر سوار کر کے بتائیے۔ اپنے کندھے پر نہیں بٹھاتا تھا، کہتا ادھر نہ بیٹھو، جاؤ اس کے کندھے پر چڑھ جاؤ۔ چڑھا تمہارے کندھے پر، دکھائی اسی نے ہے۔ تو اپنے پیر کو اس نے نیچے نہیں ہونے دیا۔ تو اپنے استاذ کو، اپنے شیخ کو ایسا ہی سمجھو گے تو انشاءاللہ اس میں بڑی برکتیں ہوں گی۔ ہمارے بزرگوں نے جہاں ایک دفعہ گردن جھکا دی بس پھر نہیں اٹھائی۔ ہم تو بھائی اپنے والد صاحب سے حضرت مدنی کے قصے سنتے رہتے تھے، ہم نے تو یہی کچھ سنا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بس ادھر ادھر میں نے بہت دیکھا، لیکن جب شیخ مدنی کو دیکھا
فرمایا پھر میں نے گردن جھکا دی، پھر میں نے وہاں سے گردن ہٹائی نہیں۔ فرماتے تھے اما تو چیزیں دیگری یہ تو چیز ہی کوئی اور ہے۔ بس پھر آستانہ مدنی سے ایسے منسلک ہو گئے کہ پھر حضرت سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا۔ حضرت مدنی کی سوانح چراغ محمد یہ حضرت نہیں لکھی۔ ابھی اس حالیہ دورے میں جب ہم گئے نا تو بڑے بڑے علماء کے ساتھ ہم تو نہیں ان کو جانتے، وہ ہمیں نہیں جانتے، لیکن جب تعارف ہوتا تھا نا، میری باری آتی تو مجھے حضرت ارشد مدنی اور دوسرے فرماتے ہیں یہ ہے وہ صاحب جو مصنف ہے نا، صاحب چراغ محمد جس نے تصنیف کی ہے، یہ اس صاحب تصنیف کا یہ بیٹا ہے۔ پھر وہ مجھے بڑی محبت سے اچھا ماشاءاللہ۔ اور اسی کتاب کو جمعیت علماء ہند نے وہاں اپنے خرچ پر چھپوایا، جمعیت علماء ہند نے۔ اور یہی کتاب چراغ محمد حضرت مولانا طلحہ صاحب جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کے صاحبزادے جانش، انہوں نے بھی چھپوایا مکتبہ یحییہ سے، ان سے بھی میں نسخے لایا، جمعیت علماء ہند سے بھی میں وہ نسخے وہاں جو چھپے ہیں وہ لایا۔ تو یہ کیا بات تھی بھائی؟ اپنے شیخ کے ساتھ محبت تھی، اپنے استاد کے ساتھ تعلق تھا۔ اللہ نے دنیا میں بھی نوازا اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی نوازیں گے۔ وقت میں نے آپ کا 10 منٹ زیادہ لے لیا، لیکن بات شروع ہو گئی تھی اس لیے میں نے عرض کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کی تشریف آوری کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے، ہم گناہ گاروں کی حاضری کو بھی قبول فرمائے، اور جو علم نبوت، علوم نبوت، جو مسائل، جو فضائل، جو صحیح مسلک، صحیح دین آپ نے یہاں سے حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ساری زندگی اس کو سنبھال کر عمل کر کے آگے اس کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله